کیا آپ جانتے ہیں تاریخ انسانی میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی فوج میں جنات، پرندے اور انسان سب شامل تھے؟ لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے ایک تخت جو سینکڑوں کلومیٹر دور 7 تالوں میں بند تھا، وہ پلک جھپکتے ہی ایک بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ یہ تھا ملکہ بلقیس کا تخت، اور اسے لانے والا کوئی طاقتور جن نہیں تھا، بلکہ ٹھہریے یہ پہلے کہانی شروع سے سنتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اس سنہری واقعے پر بات کریں گے۔ O Suleiman, by my might I will bring the throne of Sheba to you. جو قرآن مجید میں سورۃ نمل میں موجود ہے، تو دیکھتے رہیے کیونکہ یہاں سے کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ بات شروع ہوتی ہے اس وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام، جو اللہ کے نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے، اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ پرندوں کی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہیں ایک اہم پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے ایک حیران کن خبر دی۔ اے سلیمان، اللہ کا پیغام ہے۔ ایک سرزمین ہے جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے نبی اللہ، میں نے ایک عورت دیکھی جس کا تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور بہت طاقتور عورت ہے۔ کہا، میں نے ایک عورت جس کا نام ملکہ بلقیس ہے اس کو دیکھا ہے، جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ اسے ہر چیز دی گئی اور اس کا ایک بڑا تخت ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ توحید کی دعوت دینے والے نبی تھے۔ انہوں نے ملکہ کو ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بھیج دیا۔ خط میں بڑی خوبصورت انداز میں لکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تم میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو وہ گھبرا گئیں۔ وہ سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ لیا اور فیصلہ کیا خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چل کر جائیں گی۔ لیکن روانگی سے پہلے انہوں نے اپنا قیمتی تخت جو سونے اور جواہرات سے جڑا تھا، اس کو انتہائی حفاظت سے 7 کمروں کے اندر بند کروا دیا اور دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ پھر وہ 12,000 سپہ سالاروں کے ساتھ بھاری لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جب ملکہ بلقیس قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ملکہ کو اللہ کی قدرت کا یقین دلانے کے لیے کوئی ایسا معجزہ دکھانا چاہیے جو اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے وفاداروں سے ایک مشکل سوال پوچھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے سردارو، تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئیں؟ یہ ایک چیلنج تھا۔ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام یا فلسطین میں تھے۔ فاصلہ ہزاروں میل تھا۔ سب سے پہلے جنات میں سے ایک نہایتی طاقتور اور بہادر جن، جسے عفریت کہا جاتا ہے، کھڑا ہوا اور بولا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں۔ دوستو، مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب تھا کہ آپ علیہ السلام جب تک اپنی مجلس عدالت میں بیٹھے رہیں گے، میں تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ یہ وقت کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ اس عفریت نے کہا، میں اس کام کے لیے طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی تخت کو توڑوں گا نہیں۔
اور اس کے قیمتی جواہرات کی حفاظت بھی کروں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید وہ اس سے بھی تیز چاہتے تھے۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ کا سنہری باب بن گیا۔ ایک نیک انسان کھڑا ہوا، قرآن میں اسے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہہ کر پکارا گیا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت آصف بن برقیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر یا کاتب، جس کو آپ سیکرٹری کہتے ہیں، وہ تھے، اور بہت نیک اور اللہ والے انسان تھے۔ انہوں نے کہا، میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ جی ہاں، یہ ٹیلی پورٹیشن تھی۔ پلک جھپکنا یعنی قبل ان یرتد علیک طرفک، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے انتہائی تیزی، ایک لمحے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہوا؟ یہ جادو نہیں تھا بلکہ اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت تھی۔ علماء بتاتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ کو اللہ کا اسم اعظم معلوم تھا۔ اسم اعظم وہ عظیم نام ہے جس کے ذریعے مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ آصف بن برقیہ نے کیا ہوگا تفسیر میں آتا ہے، انہوں نے یہ کام اللہ سے دعا کر کے کیا۔ انہوں نے وضو کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور اسم اعظم پڑھ کر تخت کو حکم دیا کہ حاضر ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے 7 تالوں میں بند وہ تخت تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ یہ تھی ایمان کی طاقت جس نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، جبکہ انسان نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے فخر نہیں کیا کہ دیکھو میری سلطنت کی طاقت، بلکہ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب ہے بے نیاز اور کریم ہے۔ دوستو غور کیجئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی انہوں نے خود کو نہیں بھلایا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب ملکہ بلقیس آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گویا وہی تخت ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت قبول کر لی۔ دوستو یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی وہ مشہور داستان۔ اس کہانی سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ دوستو ایک عفریت جس کا نام جن طاقت جو مادی تھی، اور دوسری آصف بن برقیہ کی طاقت جو روحانی اور علم پر مبنی تھی۔ اللہ کے نزدیک دوسری قسم کی طاقت افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سے بڑی نعمت پا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن نے واضح کیا کتاب کا علم رکھنے والا انسان طاقتور جن سے بھی آگے نکل گیا۔ علم ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی ہی تاریخ کی انوکھی داستانیں دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔